بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی ویری فیمس اسٹرالوجر. ایک خفیہ مقام سے اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب آپ اسلام آباد تو نہیں آئی ہیں تو مجھے پتہ چل گیا ہے آپ ہیں کہاں، یہ ہمیں سنگائے راز میں رکھتے ہیں. لیکن آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. قاضی صاحب تو پھڑکائی جا رہے ہیں، وہ تو بریک نہیں لگا رہے. تو یہ ہونے کیا والا ہے؟ یہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو گیم ہونے والی ہے، ہاتھ ہونے والا ہے، اور یہ 4 اکتوبر کو جو ڈی چوک کا جلسہ ہے وہ کیا احتجاج کیا رنگ لانے والا ہے؟ عمران خان نے تو کہہ دیا کہ بھائی جو مرضی ہو جائے، 2 دن لگ جائے، آپ نے وہ احتجاج کرنا ہی کرنا ہے. ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں علی امین کھنڈا پر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہو چکی ہے عمران خان سے. تو آپ کو کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ عمران خان مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو جائے. کیا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عمران خان کھلاڑی ہے، اس کے ساتھ کیا کھیلیں گے؟ یہ وہ کھیل گیا، اس لیے اس کی تو آپ لوگ بات سائڈ پہ کر دیں نا. وہ تو اپنی زندگی پہ اپنے سارے کیریئر کی جیسے کہتے ہیں نا پیک کو ٹچ کر رہا ہے. وہ تو کھیل گیا. اب تو ان کی باری ہے کہ یہ اس کو فیس کریں، پورا سسٹم اس کو فیس کرے. اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. اب جو اس نے کرنا تھا، جو کرانا تھا، وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی، ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے جس ایک لمحے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو لائن آف ایکشن ہے یا جو سائیڈ ہے وہ وضع کرنی ہوتی ہے کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں. اور عمران خان نے جب وہ فیصلہ کر لیا تھا، آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس میں آپ لوگوں کو نا جملے سنتے ہیں آپ ماضی کے، لیکن آپ لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کی اہمیت یا اس کی ڈیپتھ نہیں سمجھتے. یہ تمہید اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے عدلیہ کا بھی جواب اسی میں ہوگا، اس لیے سب غور سے سنیں میں کیا کہنے والا ہوں. سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کا یہ کہنا کہ جب میں ڈائری لے کے نکلا اور میں اچانک گھر بیٹھا تھا ٹی وی پہ تو بیگم نے بتایا کہ ٹی وی آن کریں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا. یہ آپ لوگوں کو جملہ نہیں سمجھ آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ نکلیں گے. وہ یہ سمجھ رہا تھا یا جو آج تک کے سارے وزرائے اعظم جب بنتے ہیں یا حکومتیں بنتی ہیں، ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے بنایا آپ کو اور ہم ہی گرائیں گے. تو اس نے یہی سوچا کہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے گرا دیا اور بس اللہ حافظ. جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو ہی ریلائزڈ کہ نہیں، کہانی کسی اور سائڈ. اس دن عمران خان نے یہ طے کیا کہ اب جو کہانی جو لوگ نکل آئے ہیں، اب اس کا مطلب ہے میرے پیچھے پبلک سپورٹ ہے اور میں کچھ کر سکتا ہوں. اس دن اس نے اس تھوڑے سے اس مومنٹم کو کیش کرانے کا ارادہ کیا اور پھر آپ دیکھیں اسمبلیوں پہ اسمبلیاں گراتا چلا گیا اور اپنی ایک ویو کریٹ کر دی. اور پھر 8 فروری اس کا ریزلٹ ہے. یہ ہے عمران خان کا کھیلنا، اور آپ ابھی تک اس کے کھیلنے کو سمجھے نہیں. وہ ایسا کھیلا ہے کہ اب آپ کا پورا سسٹم، سالوں کی انویسٹمنٹ، سالوں کے پروسیجر، سالوں کے جو بھی چلتے آتے سلسلہ کار سب اڑا کے رکھ دی اس نے. اس لیے عمران خان کو تو کھیلنا کھلانا کام ہی نہیں ہے نا کسی کا کہ اب اس کو کوئی کھلا دے گا یا وہ تو کھیل رہا ہے اور چل مار رہا ہے. اب آ جائیں کہ آپ کی عدلیہ کے متعلق جو سارے یہ استعفے اور یہ ساری کہانیاں دیکھیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں اس کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے. تو یہی ذکر کیا انہوں نے جب آپ کی اس ڈسکشن سے پہلے کہ ایک دفعہ جو یہ آپ کے ہیں نا اعتزاز احسن صاحب، ان سے حامد میر نے کسی پروگرام میں سوال کیا کہ ججوں سے پوچھا، ان کسی ایک جج سے بات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیوں بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ٹنگنے دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا، یہ 7 کروڑ تھی اس وقت آبادی ان کے بقول. تو کہتے ہیں کہ 7 کروڑ آبادی کا جو برڈن ہے وہ 5 ججوں پہ ڈالنا تھا، لوگ تو نکلے نہیں، تو ہم جج کیا اٹھا لیتے وزن، وہ جو 2-3 کا فیصلہ تھا. اب سیناریو دیکھیں سیم ایز اٹ از. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدلیہ کھڑی ہوگی، عدلیہ کھڑی ہو گئی. آپ نے دیکھا ججوں کے خط دیکھیں، وہ جو 6 ججز کے خط، پھر سارے سلسلے. اب تک بھی عدلیہ کی سٹینڈنگ دیکھیں. آج جسٹس منیب کا خط دیکھیں،
دو خط، پہلا جی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، پھر اگلا آ گیا خط. تو ججز کو آپ سمجھیں کہ ججز بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، اور وہ عوامی پاپولیرٹی اور عوامی فگر سب کو سمجھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے بارز بھی کھڑی ہونے کو. علی احمد قرد کیا کہہ رہا ہے، جو آپ کو یاد ہوگا ایک آئیکونک فگر ہے ان کی وکلا جو برادری ہے اس میں، اور اس کی ٹون چیک کریں اور اس کی باتیں چیک کریں، اور وہ ویسے ہی آپ کو لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کی الٹی کلا بازی نہ لگ جائے جتنے ماشاءاللہ وہ جوش و خروش سے لگے ہوتے ہیں. مطلب ایسے ہی لگتا ہے رونالڈو کی بیک والی وہ جو ہے نا، وہ میسی والی وہ مارے گا، وہ پیچھے بھی چلا جائے گا. تو وہ سٹائل جو ہے اس کا دیکھیں بندے کا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس نے کیا کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے ججز کو ان کی وکلا کی سپورٹ بھی حاصل ہے، عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے. کوئی جج نہیں ہلنے والا، جج آخری دم تک لڑیں گے، کوئی استعفے نہیں آئیں گے. یہ بھی لوگوں کی خام خیالی ہیں کہ جی فلاں دے دے گا. ہاں کسی کا ذاتی اگر کوئی ایسا اللہ معاف کرے کوئی جیسے کہتے ہیں نا بلو دی بیلٹ جا کے کچھ کسی کا ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا، اور وہ ایموشنلی ویک ہو گیا تو ہو گیا، لیکن ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اگر ہلکے پھلکے اس سے کریں گے کہ ججز استعفے دے دیں گے یا پیچھے ہو جائیں گے، یہ کہانی چھوڑ دیں. آپ یاد کریں 3-4 ماہ پہلے کی ویڈیوز، آپ لوگوں کو اصل تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسامہ صاحب آپ نے جو، کیونکہ ایسٹرولوجی کا پروگرام ہے، لوگ پھر کہتے ہیں پریڈکشن کی در ہے، آپ تو تجزیے دے رہے ہیں. اب آپ خود بتائیں 3-4 ماہ پہلے جب میں نے کہا تھا کہ سر عدلیہ کھڑی ہوگی، پھر ریٹیلیشن آئے گی، پھر ریزسٹنس آئے گی، پھر یہ دوبارہ ریزسٹنس کو کراس کریں گے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ریزسٹنس پہ بیٹھ جائیں گے. اب وہ ریزسٹنس آئی، ریٹیلیشن آئی، وہ سب ہو رہا ہے، اور وہ ججز آگے کے آگے جانے کو ہے. پھر میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ اچھا، اس دن میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں نہیں کہا تھا کہ آپ عدالت کھلنے تو دیں، عدالت پہ آپ کی نظریں رہیں گی سارا دن کہ کیا ہو رہا ہے، اور عجیب میں نے کہا تھا سٹیج شو نظر آئیں گے، ڈرامے. تو اب وہ فلمی سین نہیں ہوا کہ ججز خطوں میں باتیں کر رہے ہیں، ایک جج دوسرے کو خط لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنانا، پھر وہ اگلا خط لکھ دیتا ہے. یہ سارا میں نے کہا تھا کہ آپ کو مزہ آئے گا، کھلنے دیں عدالت. یہ وہی دن آ گئے. اب جو آپ 4 کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو احتجاج ہیں یہ اب نہیں رکنے والے، یہ ورس سینیریو میں چلے جائیں گے. کتنے ایک دن ان کو ٹال دیا جائے گا، یہ صرف ٹائم بائی کیا جا رہا تھا، ٹائم بائی ہو چکا، جتنا لینا تھا لے لیا. اکتوبر بہت زیادہ ٹائم نہیں دینے والا. چانسز وہی ہیں کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ لگے فی الحال، ایک ٹائم بینگ جو بھی شارٹ ٹرم مڈ ٹرم کوئی بھی ماحول ایسا کریٹ کر دیا جائے، اور علی امین جس لینگویج جس باڈی لینگویج میں ہے وہ بالکل حالات کو ادھر لے جائیں گے، اور باقی بھی سارے معاملات چیزیں جو بھی ہیں. اور یہ جو آئینی جو ترامیم اور ان کو لے کے بلاول نظر آ رہا ہے، شہباز شریف نظر نہیں آ رہا، مریم نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاپا تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ بھی ہاتھ ہو چکا ہے، وہ تو بیٹی کا شوق پورا کرا رہے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بیٹی کا شوق پورا ہو گیا، بس وہ تو اب نہیں چاہے گی بھی ایک دفعہ، جیسے کہتے ہیں نا بچے آپ کو کب جھولے سے اترتے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے وہ بڑا ہمیں گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے. باپ جانا چاہ رہا ہے لندن، لیکن باپ کو جانے نہیں دیا گیا. باپ کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے، باپ کو کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، اور باپ کو پتا ہے کہ ہاتھ ہو چکا ہے. باپ ریٹیلیشن کرنا چاہتا ہے لیکن بیچارہ نہیں کر پا رہا، جو میں نے کہا تھا بدلہ لے گا جو نظر آتا تھا. اسامہ تو صاحب، یہ جو عمران خان آپ احتجاجی کو موڑ ہے نا، یہ خطرناک سائڈ پہ جا رہا ہے. یہ وہی ڈی سینٹرلائز ہونے کی طرف باتیں جا رہی ہیں، بس آپ لوگوں کو اسامہ محسوس صاحب نہیں ہو رہا. اسامہ صاحب عمران خان آپ کو کتنے مضبوط لگ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کو ہلانا فی الحال بہت مشکل ہے؟ اور دوسری ایک بات، آپ کو یاد ہوگا ابھی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب تقریر کر کے آئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کا عمران خان نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ان کی عزت اور تکریم کی جو بات کی، اس کا صلہ خان کو ملے گا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کے ہاں آپ لوگ بے کیا کہتے ہیں بے سمجھ ہو سکتے ہیں، آپ لوگ بے مروت ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کو
پہ ساری وہ جیسے کہتے ہیں نا نمک حرامیاں ساری چیزیں فوٹ فٹ ہوتی ہیں. آپ ہم ایک انسان عام انسان کسی انسان کا دیندار نہیں ہو سکتا, واپس نہیں کرتا بعض اوقات ایج لے کے چیزوں کے. لیکن کائنات کے شاہوں کی کوئی غلامی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی گزار دے وہ واپس کریں گے اس کو اس کا ریٹرن ملے گا. اور عمران خان کو اب اور کیا چاہیے اس پورے خطے میں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری بنتی جا رہی ہے, یہ ہسٹورک موومنٹس ہیں پاکستان کے, یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے اگر کوئی تاریخ رہ گئی. دنیا میرا تو لگتا ہے کہ 1500 ہی ہے دنیا ختم ہونے کا, کیونکہ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ قیامت اور آپ میں کتنا فرق ہے تو انہوں نے یوں کیا کہ میں آ گیا ہوں بس اب آ گئی. 1400 سال گزر گئے ہیں, آپ لوگ ابھی بھی آگے کا سوچ رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کی پھر اپنی وہ ہے خام خیالی ہیں. بہرحال ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں, عمران خان کی یو این او کی سپیچ جو بھی اس کا پھل ہے وہ ابھی اگر یہ نہیں سمجھتے کہ اب بھی اس کا پھل ہے کہ قوم اس سے اتنا پیار کر رہی ہے اس کے پیچھے آگے کھڑی ہے, تو اور کیا ہے عمران خان ورنہ خود کیا ہے بڑا کوئی وہ ہے کیا کہتے ہیں سومو سلاد کا اور بڑا کوئی پابند آدمی ہے, بڑا وہ خود ساری زندگی مانتا تھا, اس کو کیا بلیک میل. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس نے جب شان رسالت میں ایک دن بھی گزارا, رحمت للعالمین کانفرنس بنائی, جو اس نے رول پلے کیے, آج اس کا قد دیکھیں کہ پورے خطے میں اس کو دیکھا سنا جا رہا ہے, پورے خطے میں اس کو ایک امپیکٹو پوزیشن حاصل ہے. پوری دنیا کی مشینری لگ کے بھی پیسہ مادہ یہ سارے مادہ پلس جتنے بھی اس کا کچھ نہیں کر پا رہے, تو وہ کیا کر لیں گے اس کا. باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسان کا اس پہ کوئی بس نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجھے عمران خان کو سب کوئی شہادت کی ہی تمنا ہے اور شہادت ہی کی نصیب ہونی چاہیے. مردوں کو یہی سوٹ کرتی ہے. اور کتنا 5 سال جی لے 10 سال جی لے کتنا اور جی لے, لیکن جتنا بھی ہے اس نے اپنا وہ جیسے کہتے ہیں نا لاسٹ مومنٹس جو ہے نا شو سٹاپر جو شارٹس تھی وہ مار دی ہیں. اسامہ صاحب آخری سوال, جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس بن پائیں گے یا کوئی اور بندہ جج بنے گا؟ دیکھیں اس میں نا بڑی ٹرکی وہ ہو رہی ہے صورتحال. جو 2 اکتوبر کا سورج گرہن ہے نا اس کے امپیکٹس کو اگر تو جسٹ ان کے نیم سے دیکھیں تو وہ پھر لیو سن کا ہوتا ہے اور اسی کو لگ بھی رہا ہے. لیکن ساتھ ہی اگر ان کی ڈیٹیلڈ وہ کوئی مجھے کوئی صحافی انہوں نے بھیجا کہ جی وہ تو سیجیٹیرین ہے, وہ ادھر ہوتے ہیں سعودیہ سے لکھتے ہیں, تو میں نے کہا سیجیٹیرین سے پھر گڑبڑ ہے. اب یہ جو کنفیوژن ہے نا یہ واقعی ایک کنفیوژن ہے کہ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ فائز عیسیٰ صاحب آگے چلے جائیں گے. اور منصور علی شاہ کا مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو ہم. ججز پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, وکلا ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, ان کو بنوا کے رہیں گے, ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.